السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، کون سا صدقہ زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو اس حال میں کیا جائے کہ صدقہ کرنے والا تندرست ہو، بخیل نہ ہو، محتاجی سے ڈرتا رہتا ہو۔ تندرست ہو، بخیل نہ ہو، محتاجی سے ڈرتا رہتا ہو، دولت مندی کی خواہش میں مبتلا ہو، پھر صدقہ کرے، پھر صدقہ کرے۔ وہ صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کی وہ صدقہ افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس کو مال کی بڑی خواہش پڑی ہوئی ہے، مال کی بڑی تمنا ہے اس کے دل کے اندر، مال مال مال، بخیل بھی نہیں، تندرست بھی ہے، لیکن اب وہ صدقہ کر رہا ہے، مال کی خواہش کے باوجود اللہ کے نام پہ لوٹا رہا ہے، وہ صدقہ افضل ہے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں سستی نہ کرو، کہیں تمہارا وہ وقت نہ آ جائے کہ سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہو اور تم وصیت کر رہے ہو میری دولت سے اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اس حال میں صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، مال تو خود بخود فلاں ابن فلاں کا ہو ہی جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس دولت ہے اور حلق کے اندر سانس اٹکی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں گے یار میرے نام پر اتنا صدقہ کر دو، میرے نام پہ اتنا صدقہ کر دو، تو اب تو آپ مرنے والے ہی ہو۔ آپ صدقہ اس وقت کر رہے ہو اس لیے کہ اب تو مال دوسروں کا ہو ہی جائے گا، آپ کا تو کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے حلق میں سانس اٹک جائے، اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا کرو۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب صدقہ کرنے والا امیر سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کوئی غریب ہے، اس کے پاس 2 روپے ہیں، اور کوئی امیر ہے، اس کے پاس 2000 روپے ہیں۔ توجہ سے سنیں، غریب کے پاس 2 روپے ہیں، امیر کے پاس 2000 روپے ہیں۔ اب غریب نے 2 میں سے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور امیر نے 2000 میں سے 200 روپیہ غریب کے اللہ کے نام پر دیا۔ آپ بولیں گے اس نے 1 روپیہ دیا، اس نے 200 روپیہ۔ نہیں، آپ یہ دیکھو کہ اس کے پاس جو 100% تھا اس میں سے 50% دے دیا اس نے، 100% میں سے 50% دے دیا، تو 200 والے کے مقابلے میں وہ 1 والا آگے نکل گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مالدار سے غریب جنت میں پہلے چلا جائے گا۔ اور کتنا پہلے؟ 500 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ اب میں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پہ طلب فرمایا صحابہ کے نام سے، فاروق اعظم کے پاس جتنا مال تھا اس کا آدھا لے کر کے آئے، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، کہ اس لیے کہ ابو بکر کے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں، اور میں آدھا لا کر کے بھی ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔
صدیق اکبر کے پاس اتنا مال نہیں تھا، جو تھوڑا بہت تھا وہ لا کر انہوں نے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ فاروق اعظم سے پوچھا تو انہوں نے فرض کیا سرکار آدھا چھوڑ کر آیا آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اب دونوں میں نیکی میں آگے کون نکل گیا؟ صدیق اکبر نکل گئے۔ کم تھا لیکن اللہ کے نام پہ انہوں نے لٹا دیا۔ تو نیکی میں جلدی کرو، صدقہ دیا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی بشارتیں عطا فرمائی۔